الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم آج کی نشست میں کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، بلکہ عوام نے ان کو ثواب سمجھ کر ان کاموں کو کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ چند عوام کی غلطیاں میں آپ حضرات کے خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس کا اعتقاد رکھنا بھی گناہ ہے۔ عام طور پر لوگوں کے اندر یہ چیزیں مشہور ہو گئی ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے سے ثواب ملے گا، اس کو کرنے سے نحوست آ جائے گی، لیکن اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس وضو سے جنازے کی نماز پڑھی جائے اس وضو سے پنجگانہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، یعنی جس وضو سے جنازے کی نماز پڑھی ہے ہم نے، اسی وضو سے ہم فجر، ظہر، عصر، عشاء، مغرب یہ نمازیں ہم اس وضو سے نہیں پڑھ سکتے۔ محض یہ عوام کی غلطی ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اس وضو سے آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، عوام کے اندر یہ غلط فہمی ہے، بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر کوا کسی کے سر پر بیٹھ جائے یا کسی کے جسم پر بیٹھ کر چلا جائے، جس کے اوپر کوا بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ مرد ہے تو اس کے لیے عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ اس کو اس وقت تک گھر کے اندر نہیں لیتی جب تک وہ نہا کے نہ آئے، اور نہانے کے لیے گھر کے اندر نہیں لے جایا جاتا، بلکہ اس مرد کو باہر، گھر کے باہر ہی نہا کر آنا پڑتا ہے۔ اور اس سے ایک گناہ کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات باہر بیٹھ کر نہائیں گے تو برہنہ ہو کے نہائیں گے، کیونکہ سطر کا چھپانا فرض ہے، وہ سطر کھول کے نہائیں گے۔ اور اگر وہ عورت ہے تو جس عورت کے بدن پہ کسی بھی حصے میں، یا سر پر ہو یا کاندھے پر ہو یا کسی بھی حصے میں، اگر کوا بیٹھ کر چلا جاتا ہے تو عورتوں میں یہ چیز مشہور ہے کہ اس عورت کے ماں کو یہ خبر دی جائے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ برا حادثہ ہو گیا ہے۔ بعض عورتیں تو یہ خبر دیتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ اطلاع دینے کے بعد ماں اگر اپنے گھر سے روتی ہوئی یہاں تک بیٹی تک پہنچ جائے گی تو کوے کی جو نحوست ہے وہ نحوست اس عورت کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ جس کی ماں آ رہی ہے اس کا رونا شرط ہے، وہ رونا چاہیے۔ جب وہ عورت وہاں سے روتے ہوئے آئے گی تو اس کے اوپر سے یہ نحوست ختم ہو جائے گی۔ محض یہ عوام کی غلط فہمی ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، ایسے عقائد نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی مشہور ہے کہ کسی کا سطر کھل جائے اور اس سطر پر کسی کی نگاہ پڑ جائے تو جس کی نگاہ اس سطر پر پڑتی ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ عوام کا عقیدہ ہے،
مثال کے طور پر زید کا سطر خالد نے دیکھ لیا تو عوام کے اندر مشہور یہ ہے کہ خالد کا وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں البتہ سطر کے دیکھنے کا گناہ اس کو ملے گا۔ اور اسی طرح عوام کے اندر، عورتوں کے اندر یہ چیز مشہور ہے، زچہ خانہ میں جس عورت کی ڈیلیوری ہوئی ہو، ولادت ہوئی ہو، جس کمرے میں اس عورت کو رکھا گیا ہے، اس کمرے کے اندر 40 دن تک نماز پڑھنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس کمرے میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس خانے کے اندر آپ ایک حصے میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح، اور یہ بالکل بات خلاف شرع ہے، اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ اور 40 دن تک یہ نفاس کی مدت بتائی گئی کہ 40 دن تک نفاس کا خون آ سکتا ہے، اور کم سے کم مدت اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر 40 دن پہلے اگر کسی عورت کا خون بند ہو جاتا ہے، نفاس کا خون بند ہو جاتا ہے، تو وہ پاکی کا غسل کرے، غسل کر کے وہ نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور اگر کسی عورت کو 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اب اپنے آپ کو وہ پاک سمجھے، پاک سمجھ کر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور یہ خیال رکھنا کہ زچہ خانہ میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض عورتیں نماز پڑھ کر جا نماز کو یعنی مصلی کو ایک طرف سے الٹ دیتے ہیں، یہ سمجھ کر الٹتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں الٹیں گے، نہیں فولڈ نہیں کریں گے تو اس مصلی پر شیطان آ کر نماز پڑھے گا۔ اس کی بھی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے، یہ بالکل محض ایک عوام کی غلطی ہے۔ اور اسی طرح عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں مرد سے پہلے نماز نہیں پڑھے گی، یہ عورتوں کا عقیدہ ہے کہ آپ مرد کے نماز سے پہلے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ مرد نماز پڑھنے کے بعد ہی عورت نماز پڑھے گی، ایسا عقیدہ یہ بھی شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح مشہور یہ ہے کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں کھانا پینا برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی عصر اور مغرب کے درمیان کھانا کھاتا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور خیال یہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ لکھا ہے، وہ عوام لکھتی ہے کہ اس ہر ایسے وقت میں عصر اور مغرب کے درمیان میں شیطان آتا ہے، اور اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے وقت میں وہی وقت نظر آئے گا، اور اس وقت شیطان پیشاب کا ایک پیالہ لے کر آئے گا اور پلانے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی آدمی کی عادت یہ نہیں تھی کہ مغرب اور عصر کے درمیان کھانے کی عادت کسی آدمی کی نہیں تھی تو وہ شیطان سے انکار کرے گا کہ میں یہ پیشاب کا پیالہ نہیں پیوں گا۔ اگر کسی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کھاتا ہے تو وہ آدمی اس وقت مرنے کے حالت میں، مرنے کے قریب، وہ اس شیطان کے پیالے کو لے کر اس میں سے پیشاب پی لیتا ہے۔ یہ عوام کا عقیدہ ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کہانی، یہ واقعہ من گڑت ہے، لوگوں کا گڑا ہوا ہے۔ اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس جیسے عقیدوں کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کی کوئی شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، مثال کے طور پر زید اپنے گھر سے نکل رہا تھا کسی لڑکی کا رشتہ کرنے کے لیے، اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جا رہا تھا دیکھنے کے لیے،
تو راستے میں اگر کوئی بھینس یا کوئی اور جانور یا کوئی میت جنازہ آ گیا تو اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جانے والا کام نہیں ہوگا، اس میں نقصان ہوگا، یہ سمجھ کر واپس گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم کل آئیں گے۔ یہ بھی عقیدہ غلط ہے، اس کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ مؤثر حقیقی صرف اللہ ہے۔ کسی جانور میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ کے کام میں نقصان پہنچائے، جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کام کو برباد کرے، یہ کسی جانور کے اندر یہ کیفیت موجود نہیں ہے۔ یہ طاقت تو صرف اللہ کی ذات میں ہے، اللہ مؤثر حقیقی ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر پہ بیٹھ کر عورتیں یا مرد جب بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے درمیان جب بجلی چلی جاتی ہے اور وہ کوئی اہم بات کر رہا ہو اس وقت میں، کہ مثال کے طور پر کسی کو کہیں جانے سے منع کر رہا ہو، اگر اس وقت اچانک بجلی چلی جاتی ہے تو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، بجلی بھی چلی گئی ہے، میرے بات پر بجلی بھی چلی گئی، تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا جو جانے والا کام ہے وہ کام نہیں ہوگا، صحیح ہوگا نہیں۔ تو یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ ہماری بات پر بجلی کا چلا جانا، اور اس پر یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر ہی رہے گا، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے۔ یہ چند عوام کی غلط فہمیاں ہیں، غلط عقائد ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگر موقع ملے تو انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہیں جو عقائد کے لائن سے ہے، نماز کے لائن سے ہے، زکوٰۃ کے لائن سے ہے، صدقات کے لائن سے ہے، جو عوام کی غلطیاں ہیں، جو عوام اس کو صحیح سمجھتی ہیں لیکن اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو اور میں انشاءاللہ اس بارے میں عوام کی غلطی کو میں بتاؤں گا اور صحیح کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان جیسے فساد والے عقیدے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ صحیح عقیدے میں ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔